اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہما قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوحی الیہ ورأسہ فی حجر علی رضی اللہ عنہ فلم یصلی العصر حتى غربت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إن عليا في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس. قالت أسماء رضي الله عنها فرأيتها غربت ورأيتها طلعت بعدما غربت. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. میں ویسے تو پچھلے ایوری ڈے آقا علیہ السلام کی شان رحمت کے حوالے سے بیان کرتا آیا ہوں، اور آج بھی دراصل وہی ٹاپک تھا، مگر محترم اعجاز صاحب نے مجھے کہا کہ نہیں، آقا علیہ السلام کے معجزات کے حوالے سے کچھ چیز بیان کی جائے، تو چونکہ ہم بھی ان سے بہت ساری فرمائشیں کرتے ہیں، تو پھر مجھے ان کی کافی ان سے اجازت چاہیے کہ مجھے اسے ٹاپک مکمل کرنے دیں. محققین کا چونکہ بہت زیادہ پیار بڑا اصرار تھا، تو میں نے پھر آج موضوع چینج کر دیا. تو پھر آج حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، آپ کے اختیارات، آپ کے خصائص اور آپ کے معجزات کے حوالے سے چند چیزیں انشاءاللہ بیان ہوں گی. اللہ پاک ہم سب کو آج کی اس مبارک رات کے صدقے حضور اسلام کی سچی محبت اور معرفت نصیب فرمائے. ایک حدیث پاک آپ کے سامنے میں نے پڑھی، جس کو امام طبرانی نے اور امام طحاوی نے بیان کیا کہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا یہ راوی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس حضرت علی المرتضیٰ مولا کائنات علیہ السلام کی گود مبارک میں تھا، اور انہوں نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی. حضرت مولا کائنات نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی. اب بعض روایات میں اور تفصیل کے ساتھ اس حدیث کو آیا ہے کہ سفر سے جب واپس تشریف لا رہے تھے تو راستے میں یہ واقعہ پیش آیا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات کی آغوش میں اپنا سر اقدس رکھ کر آرام فرمانے لگے. اور جب حضور السلام جاگے اس وقت عصر کا وقت ختم ہو چکا تھا، اور جب پوچھا گیا کہ اے علی نماز پڑھنی تھی تو انہوں نے ظاہر کا نماز تو نہیں پڑھی تھی، اور فرمایا کہ قضا کر لو، تو فرمایا کہ عرض کی کہ حضور کی غلامی میں اور ادب میں اور اطاعت میں نماز گئی ہو تو قضا کیسے ہو سکتی.
اس سے بڑی عادات تو دنیا میں کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ اب اس پر پھر یہ الفاظ جو ہیں کہ آقا علیہ السلام نے جو الفاظ ہیں حدیث پاک کے، یہ کہ اللہم انا علی فی طاعتک و طاعت رسولک، اے اللہ علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں تھا، لہذا ان پر سورج کو لوٹا دے، فردد علیہ الشمس۔ حضرت اسماء کہتی، قالت اسماء رضی اللہ عنہا فرأیتها غربت ورأیتها طلعت بعد ما غربت۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے یعنی سورج کو غروب ہوتے ہوئے بھی دیکھا، پھر بعد میں غروب کے بعد پھر وہ واپس اثر کے اوپر آیا، طلوع ہوا اور طلوع کے بعد دوبارہ میں نے غروب ہوتے ہوئے دیکھا۔ یعنی آقا علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے اختیارات دیے، اور حضور السلام کی شان یہ کہ جیسے ہی آپ نے اپنے دستے مبارک دعا کے لیے اٹھائے، فوراً ڈوبا ہوا سورج اثر کے اوپر آ گیا، اور مولا کائنات نے اثر کی نماز ادا کی، جیسے ہی نماز ادا کی سورج پھر واپس ہو گیا۔ یہ ہے شان مصطفیٰ، یہ ہے مقام مصطفیٰ، یہ ہے اختیار مصطفیٰ، یہ ہے اللہ کے نبی کا مقام اللہ کی بارگاہ۔ پھر ایک اور حدیث، چونکہ آج یہی موضوع ہے تو لہٰذا اسی حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے کیسے علم ہوگا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ جاء اعرابی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال بما اعرف انک نبی، how can I know you are the prophet of Almighty Allah؟ مجھے کیسے پتا چلے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں کھجور کے اس درخت پر لگے ہوئے وہ جو گچھے، کھجوروں کے گچھے ہوتے نا، اس گچھے کی طرف اشارہ کروں اور وہ کھجور کے درخت سے ٹوٹ کر میری بارگاہ میں آ کر میری نبوت اور رسالت کی خود گواہی دے تو کیا تم مان لو گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اگر وہ کھجوروں کا گچھا خود اپنی جگہ سے ہٹ کر آ کر گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو پھر مان لو گے؟ پھر آپ آقا علیہ السلام نے اسے بلایا، آواز کی اس گچھے کو، فدعاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجعل ينزل من النخل حتی ساقط الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ گچھا کھجوروں کا جو تھا وہ اس درخت سے نیچے اترا اور بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور اس نے آ کر اپنی گواہی دی۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اب تو واپس چلا جا، اپنی جگہ پہ جا کے لگ جا، جڑ جا۔ وہ گچھا پھر واپس گیا، ثم قال ارجع، واپس چلا جا۔ فعاد فاسلم الاعرابی، اور یہ منظر جب اس اعرابی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس گچھے کا اتر کر حضور کے قدموں میں آ کر گواہی دینا اور پھر واپس پلٹ کر اپنے درخت سے لگ جانا، یہ دیکھتے ہی وہ اعرابی حضور کے قدموں میں گرا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر ایک اور بہت پیاری حدیث ہے، حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں، حضرت
کہتے ہیں کہ ایک انصاری گھرانے میں ایک اونٹ تھا اور وہ کھیتی باڑی کے لیے کام کرتا تھا اور پھر وہ بکھر گیا، اس نے کام کرنا چھوڑ دیا، لوگوں کا قابو اس پر نہ رہا اور گھورتا تھا، مارنے کو دوڑتا تھا، بے قابو ہو گیا۔ تو جو انصار صحابہ تھے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے عرض کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس اونٹ کے ذریعے اپنی کھیتی باڑی فارمنگ کرتے تھے، پانی لاتے تھے اور کئی کام اس سے دیتے تھے، مگر اب we can't control over it، اس کے اوپر ہمارا کنٹرول نہیں رہا، بڑی مشکل ہے اور یہ ہمارے قابو پہ نہیں ہے اور ہمیں اپنے کام کرنے میں بڑی دقت ہے، مشکل ہے، تو کیا کریں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، چلیں چلتے ہیں ان کی طرف۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جس مجلس میں بیٹھے تھے ان کو ساتھ لیا اور اونٹ کی طرف چل پڑے اور اس انصاری صحابی کے گھر تشریف لے گئے اور وہ اونٹ ان کے باغ میں تھا، ان کے باغ میں آپ داخل ہوئے اور دور ایک جگہ پہ وہ بیٹھا ہوا تھا، کوئی ڈرتے مارے اس کی طرف جاتا نہیں تھا کہ اس کے اوپر اٹیک نہ کر دے، حملہ نہ کر دے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے اس اونٹ کی طرف آپ نے چلنا شروع کر دیا اور وہ جو انصاری صحابی جن کا وہ اونٹ تھا اور باقی صحابہ کرام آگے بڑھے، یا رسول اللہ پلیز خدا کے لیے آپ ادھر تشریف نہ لے جائیں، یہ بڑا باولا ہوا ہے اور کہیں آپ کے اوپر اٹیک نہ کر دے، حملہ نہ کر دے، آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، یہ مجھے کوئی نقصان نہیں دے گا، یہ مجھے کوئی نقصان نہیں دے گا، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اسے پتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے یہ نقصان نہیں دے گا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے اس اونٹ کے پاس کے قریب پہنچے، وہ اونٹ آگے بڑھ کر اس نے حضور کے قدموں کے اوپر اپنا سر رکھ دیا، سجدہ ریز ہو گیا وہ اونٹ۔ فلما نظر الجمل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل نحوه حتی خر ساجدا بین یدیہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں پہ اس نے سجدہ کیا۔ فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بناصیتہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس کی یہاں پیشانی کے بالوں سے پکڑا، اس اونٹ کو اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑا۔ اذل ما قالت قط حتی ادخلہ فی العمل، یعنی وہ جو پہلے کام کرتا تھا، حکم دیا کہ جو تو پہلے کام کیا کرتا تھا اسی کام کو کیا کر، اسی کو کیری آن کر، اسی کام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو لگا دیا۔ اس نے حضور کا حکم مانا اور پھر وہی کام شروع کر دیا۔ اب جب یہ منظر صحابہ نے دیکھا، it is very important to understand کہ جانور، اونٹ، کیمل وہ حضور کو سجدہ کر رہا ہے، تو صحابہ کرام یہ منظر دیکھ کر خاموش نہ رہ سکے۔ فقال له اصحابہ یا رسول اللہ ھذہ بہیمۃ لا تعقل تسجد لک ونحن نعقل فنحن احق ان نسجد لک، یا رسول اللہ یہ اونٹ تو بے عقل ہے، اس کو تو عقل نہیں، اس کو عقل نہیں، مگر اس کے باوجود، عقل نہ ہونے کے باوجود یہ آپ کو سجدہ کر رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں تو عقل اور شعور اور انڈرسٹینڈنگ دی ہے، ہم تو زیادہ حقدار ہیں کہ حضور آپ کو سجدہ کریں، ہم تو زیادہ حقدار ہیں۔ وَنَحْنُ نَعْقِلُ، ہمیں عقل بھی دی ہے، فَنَحْنُ أَحَقُّ أَن نَّسْجُدَ لَكَ، ہم زیادہ حقدار ہیں حضور آپ کو سجدہ کریں، ہمیں بھی اجازت دیجئے۔ فَقَالُوا یا رسول اللہ
نحن احق بالسجود لك من البهائم فقال لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر ولو صلح لبشر ان يسجد لبشر لامرت المرأة ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، سجدہ جائز نہیں ہے. کسی فرد بشر کو سجدہ، کوئی بشر کسی بشر کو، کوئی انسان کسی انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا. فرمایا اگر انسان کا انسان کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرتی. بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کی قدر و منزلت کی وجہ سے اس کو شوہر کرتی، سجدہ کرتی. کیونکہ ہماری شریعت کے اندر انسان کا انسان کو سجدہ جائز نہیں ہے، اس لیے میں تم کو پرمیشن نہیں دے سکتا، پرمیشن نہیں دے سکتا. تو حضور نے منع کر دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا. جبکہ جانور حضور کی بارگاہ میں سجدہ کرتے تھے، درخت سجدہ کرتے تھے، ہرنیاں سجدہ کرتی تھی، اونٹ سجدہ کرتے تھے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے حضرت قتادہ بن نعمان، بڑا پیارا نام آپ نے سنا. غزوہ بدر میں ان کی آنکھ کے اوپر تیر لگا تھا. کہاں؟ آنکھ کے اوپر. اور آنکھ کا یہ جو اندر ہوتا نا حصہ، پتلی اور پورا ڈیلا جسے کہتے ہیں، وہ سارا نکل کر ہاتھ کے اوپر آ گیا، لٹک گیا، بالکل لٹک کے چہرے کے اوپر آ گیا سارا. اب جب سارا لٹک گیا نیچے، اس طرح انہوں نے اپنے ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا. کچھ صحابہ نے اس کو کاٹ دینا چاہا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان کو لے جایا گیا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک دست مبارک سے اس کو پکڑ کر ان کی آنکھ پہ فٹ کر دیا. جیسے ہی دست مصطفیٰ اس آنکھ کے اس تیلے کو لگا اور حضور نے اندر فٹ کیا، اسی لمحے ساری تکلیف جاتی رہی، سارا دکھ جاتا رہا، اور وہ اتنی زیادہ اس کے اندر بینائی آ گئی کہ ساری زندگی اس آنکھ سے دوسری آنکھ کی نسبت زیادہ دکھائی دیتا. ایسی سرجری کائنات میں کسی نے نہیں کی ہو. جیسے ہی دست مصطفیٰ اس کو لگا اور وہ بالکل آپ کی آنکھ ٹھیک ہو گئی، کوئی دکھ نہ رہا، کوئی تکلیف نہ رہی، کسی قسم کی کوئی پرابلم نہ رہی، اور بلکہ پوری زندگی اس آنکھ سے دوسری کی نسبت زیادہ دکھائی دے. یہ ہے اللہ کے نبی کا مقام. اب حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ منافقین میں ایک شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھتا تھا، کیونکہ مجلس نبوی میں منافق بھی آ کر بیٹھ جاتے تھے، پتہ ہے آپ کو. اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بات کرتے نا تو حضور کی نقلیں اتارتا تھا، منہ ٹیڑھا کر کے نا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جیسے بعض بدبخت لوگوں کو عادت ہوتی ہے، تو وہ ٹیڑھا منہ کر کے اپنے بغض، اپنے اناد اور اپنے گرج کی وجہ سے وہ نقلیں اتارتا تھا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اس کی اس بد خصلت کو، بری حرکت کو دیکھتے آپ کو تکلیف پہنچتی. ایک مرتبہ آپ کی زبان مبارک سے پھر اس نکل گیا، فرمایا کن کا ذالک. کیا فرمایا؟ کن کا ذالک، جس طرح بدبخت کو کرتا ایسا ہی ہو جا، ایسا ہی ہو جا. فَلَمْ يَزَلْ يَخْتَلِجُ حَتَّى مَاتَ، بس وہ مرتے دم تک اسی ٹیڑھے چہرے کے ساتھ مرا، اسی لمحے اس کا چہرہ ٹیڑھا ہو گیا، پھر مرتے دم تک ٹھیک نہیں.
بارگاہ مصطفیٰ کا گستاخ ہو اور دنیا میں ذلیل و رسوا نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آخرت تو ہے ہی ہے، آخرت میں تو اس کے لیے جہنم دوزخ کا ایندھن بننا ہی ہے، مگر یہ بات حقیقت ہے کہ جس نے حضور کی گستاخی کی، جو میرے نبی کا بے ادب ہوا ہے، کل پرسوں جو کچھ فرانس کے اندر بعض بدبختوں شیطانوں نے ہم تو شاید وہ ریونج یا وہ چیز پوری امت جس حالت میں گزر رہی ہے سب کو پتا ہے، مگر اللہ پاک اپنے نبی کی عزت، ناموس اور حرمت کا خود محافظ ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ خود محافظ ہے، اللہ خود محافظ ہے، اور اللہ پاک اپنے نبی کے دشمنوں سے انتقام خود لیتا ہے۔ ان شانئک ھو الابتر، تو لہذا دشمن رسول کبھی اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتا، گستاخ رسول اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ باقی سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں توبہ کے ذریعے، مگر جس نے حضور کی، اللہ کے محبوب کی گستاخی اور بے ادبی کی ہے، اس کی سزا اس کو دنیا میں مل کے آخرت میں پھر میں نے کہا ہے ہی ہے، مگر اس دنیا کے اندر رب کائنات پوری دنیا کے سامنے ایسے شخص کو ذلیل بھی کرتا ہے اور رسوا بھی کرتا ہے۔ اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں کے حوالے سے بات ہو رہی، حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ مجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے سے لگایا، مجھے اپنے سینے سے لگایا اور دعا دی، اللہم علمہ الحکمہ، اے اللہ عبداللہ ابن عباس کو حکمت اور دانائی عطا کر۔ کیا دعا کی؟ عبداللہ ابن عباس کو حکمت بھی عطا کر اور دانائی بھی عطا کر۔ اور دوسری روایت میں ہے اللہم علمہ الحکمہ و تأویل الکتاب، اے اللہ عبداللہ ابن عباس کو حکمت اور دانائی بھی عطا کر اور کتاب یعنی قرآن کی تفسیر کا علم بھی عطا کر۔ اور پھر ہوا کیسے؟ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلا میں، کیا بیت الخلا میں داخل ہوئے، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پانی کا لوٹا بھر کر میں نے باہر رکھ دیا استعمال کے لیے پانی کا۔ جب آقا علیہ السلام نے وہ بھرا ہوا لوٹا دیکھا تو پوچھا کہ یہ لوٹا پانی کا کس نے میرے لیے خدمت کے لیے بھر کے رکھا تھا؟ تو میں نے عرض کیا حضور میں نے یہ خدمت عطا کی۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خدمت کے عوض یہ دعا دی تھی مجھے کہ اے اللہ اب عبداللہ ابن عباس تیرے نبی کے لیے لوٹے بھرتا ہے، تو اس کے سینے کو علم، حکمت اور معرفت سے بھر دے، علم، حکمت اور معرفت سے بھر دے۔ لہذا اللہ کے نبی نے اپنا دست مبارک میرے سینے پہ رکھا اور یہ دعا دی، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ عبداللہ ابن عباس کو میری امت کا سب سے بڑا فقیہ بنا دے۔ لہذا سب سے پہلے مفسر تاریخ اسلام کے اندر عبداللہ ابن عباس ہوئے۔ کسی مدرسے میں نہیں پڑھے، کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھے، کسی کالج میں نہیں پڑھے، کوئی صرف اور نحو نہیں پڑھی، کچھ نہیں پڑھا۔ کیا پڑھا؟ مصطفیٰ کا ادب کیا ہے، حضور کی غلامی کی ہے، آقا علیہ السلام کے لوٹے بھرے ہیں۔ جس نے حضور کی خدمت کر لی، آقا کی غلامی کر لی، وہ مفسر قرآن بن گیا۔
وہ عبداللہ ابن عباس بن گیا، وہ امت کا سب سے بڑا فقیہ بن گیا، وہ امت کا سب سے بڑا عالم بن گیا، وہ امت کا سب سے بڑا مفسر بن گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دست مبارک سینے پہ لگا، کہاں کا کہاں تک پہنچا دیا، اس سینے کو علم کا گنجینہ بنا دیا، علم کا خزینہ بنا دیا۔ اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس بن مالک کا نام تو آپ نے سنا ہے، بہت پیارے صحابی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ انہی کے بارے میں ہے کہ 10 سال تک، کتنے چھوٹے بچے تھے جب خدمت میں آئے، اور ان کی والدہ کا نام حضرت ام سلیم ہے، حضرت ام سلیم۔ تو ایک دفعہ یعنی 10 سال آپ کی خدمت کی، اور وہ خود بیان کرتے ہیں کہ پورے 10 سال کبھی ایک مرتبہ بھی حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اے انس یہ کام کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ ایک دفعہ بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر تشریف لے گئے حضرت ام سلیم کے، اور آپ نے ان کے لیے دعا کی۔ ان کی والدہ نے بطور خاص درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کر دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا، اللہم ارزقہ مالا وولدا وبارک لہ، اے اللہ انس کو مال اور دولت اور اولاد عطا فرما، اور اس میں برکت عطا فرما، اس میں مال میں برکت اور اولاد میں برکت عطا فرما، عمر میں برکت عطا فرما، مال کی بھی، اولاد کی بھی اور عمر کی بھی برکت۔ اب اس دعا کا نتیجہ کیا نکلا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حضرت ام سلیم یعنی والدہ کے کہنے پر جو بیٹے کو دعا دی، اللہ پاک نے اتنی برکت عطا کی، اتنی برکت عطا کی کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے مال میں اتنی برکت عطا کی کہ باقی تمام مدینہ کے لوگوں کے باغات کی کھجوریں سال میں 1 مرتبہ لگتی تھی، ان کے باغ جتنے بھی تھے ان کو سال میں 2 مرتبہ کھجوریں لگتی تھی۔ ہر ایک کے باغ کو سال میں 1 مرتبہ، اور ان کے باغ کو سال میں 2 مرتبہ کھجوریں لگتی تھیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اولاد میں اتنی برکت اللہ پاک نے عطا کی کہ میری اولاد سے 100 سے زیادہ افراد پیدا ہوئے۔ کتنے؟ 100 سے زیادہ۔ اور دوسری جگہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پشت سے یعنی اپنی اولاد، ان کی اولاد کی اولاد، ان کی اولاد آگے گرینڈ سن یا ان کے گرینڈ سن، ان کو 125 افراد کو اپنی اولاد میں سے خود اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، اپنے ہاتھوں سے میں نے دفن کیا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ کتنی اولاد کی کثرت رب کائنات نے عطا کی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میری عمر اتنی لمبی ہو گئی کہ لوگ جب مجھے پوچھتے تھے کہ آپ کی عمر کیا ہے تو مجھے بتاتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے، مجھے بتاتے ہوئے بھی آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی عمر یعنی اتنی مجھے اپنی لمبی عمر ہو گئی، اور پھر مجھے اپنے رب سے ملاقات کا شوق تڑپانے لگا، اپنے رب سے ملاقات کا شوق تڑپانے لگا کہ اب بہت جی لیا ہے،
مال بھی اللہ نے اتنا عطا کیا کہ 2 مرتبہ کھجوریں سال میں، اتنی کثرت فراوانی، اولاد کے 125 افراد خاندان کے خود ہاتھوں سے دفنائے، اور عمر کتنی لمبی خود اندازہ کرنے کی شرم محسوس ہوتی تھی کہ اتنی لمبی عمر ہو گئی، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا تھا کہ مولا اب تیری ملاقات کا دل کرتا ہے، اور یہ وہ دعا تھی جو آپ کی والدہ نے ریکویسٹ کی تھی حضور صلی والسلام کی بارگاہ میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا تھا کہ اللہم ارزقہ مالا و ولدا، یعنی مال اولاد کی برکت کی۔ یہ ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی شان، آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ۔ اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبحان اللہ، آپ کی شان یہ کہ چونکہ اللہ پاک نے ہر چیز کی نعمت، ہر کمال آپ کو عطا کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوتیت مفاتیح القلم ونصرت بالرعب وبینما انا نائم البارحہ اذ اوتیت بمفاتیح خزائن الارض حتی وضعت فی یدی قال ابو ہریرہ فذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانتم تعقلونھا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے، رب کائنات نے مجھے مختصر اور واضح کلام کی کنجیاں عطا فرما دی، مفاتیح القلم عطا کر دیے، یعنی تھوڑا کلام اور پیچھے علم کا سمندر اور خزانہ، ایک جملے میں علم کا سمندر۔ یعنی ہم بعض اوقات کئی گھنٹوں خطاب کرتے ہیں، کسی کے پلے ہی کچھ نہیں پڑتا، مگر زبان مصطفیٰ سے ایک سینٹنس نکلتا، ایک جملہ نکلتا، اس کے پیچھے علم کا سمندر ہوتا۔ تو فرمایا مجھے مفاتیح القلم عطا کی، کلام کی کنجیاں عطا فرما دی۔ پھر فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور رعب و دبدبا کے ساتھ میری مدد کی گئی۔ یعنی شخصیت اور پرسنالٹی، آج کی دنیا کے اندر بھی یہ چیز بہت کاؤنٹ ہوتی ہے۔ آج کی دنیا کے اندر یعنی باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے کورسز کروائے جاتے ہیں کہ آپ نے چلنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہیں، آپ کی حرکات و سکنات کیسی ہونی چاہیے، آپ کی باڈی لینگویج کیسی ہونی چاہیے، کس طرح آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کا انداز کیا، یہ تمام چیزیں آج اس کے اوپر کتابیں لکھی جا چکی ہیں، باقاعدہ ٹریننگ کورسز ہوتے ہیں، یہ سارا کچھ۔ مگر رب کائنات نے اپنے مصطفیٰ کو ساری ٹریننگ دے کے 12 ربیع الاول کی رات اس دنیا کے اندر بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس نے جو کچھ سیکھنا ہے وہ مصطفیٰ سے سیکھنا۔ اگر چلنے کا طریقہ سیکھنا ہے کہ زمین پہ چلنا کیسے ہے، تو مکہ اور مدینہ کے بازاروں میں چلنے والے اس عزیز رہنما کو دیکھیں۔ اگر کسی نے خطاب کا طریقہ سیکھنا ہے تو منبر مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھنے والے دنیا کے سب سے بڑے خطیب اعظم کو دیکھیں۔ اگر کسی نے گورنمنٹ اور گورننگ کرنے کے سلیقے سیکھنے ہیں تو تاجدار کائنات کے اس اسوا کو دیکھے جس طرح آپ نے پوری قوم اور امت کی رہنمائی کی ہے۔ اگر کسی نے کمانڈر ان چیف بننا ہے تو پھر بدر اور احد اور احزاب کے اندر اپنے فوجی نوجوانوں کی تربیت کرنے والے کائنات کے سب سے بڑے کمانڈر ان چیف کو دیکھے۔ اگر کسی نے مزدوری کرنے کے طریقے سیکھنے ہیں تو پھر اس ذات کو دیکھے کہ جب صحابہ کرام آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ بھوک لگی ہوئی ہے، اپنا کپڑا اٹھا کر دکھاتے کہ ہم نے پیٹ کو سیدھا کرنے کے لیے ایک پتھر باندھا ہوا ہے،
تو فرماتے میرے غلاموں اگر تم نے ایک پتھر باندھا ہے تو تمہارا لیڈر کپڑا اٹھا کے دکھاتا ہے کہ 2 پتھر باندھے ہوئے، 2 پتھر باندھے ہوئے۔ تو اگر کسی نے باپ کی شفقت دیکھنی ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا کے بابا کو دیکھے، سبحان اللہ۔ اگر کسی نے نواسوں کے اوپر شفقت دیکھنی ہے تو حسنین کے نانا کو دیکھے، اگر کسی نے کاروبار تجارت کے اندر ایمانداری اور دیانت کو دیکھنا ہے تو پھر شام کے بازاروں میں، پھر مکہ کے بازاروں میں چلنے والے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے شوہر کو دیکھے، جنہوں نے اپنی ایمانداری اور دیانت کی وجہ سے وہ مقام پیدا کیا کہ ان جیسا تاجر کوئی کائنات کے اندر نہیں ہو سکتا۔ آپ نے ہر میدان کے اندر اپنا ایک رول ماڈل، ہمیں تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن کہتا لوگو مصطفیٰ کی زندگی تمہارے لیے ماڈل ہے، تم جو کچھ بننا چاہتے ہو ہر جگہ تمہیں رہنمائی اس ذات کے اسوہ حسنہ سے ملے گی۔ تو فرمایا حدیث پاک میں وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، انسان کی شخصیت اس کے رعب اور دبدبہ سے ہوتی ہے، رعب اور دبدبہ سے ہوتی ہے۔ اور رعب کتنا تھا کہ آپ کا دشمن 1 میل سے 1 مائل سے اس کے اوپر رعب طاری ہو جاتا، 1 مائل دور ہوتا تو تھر تھر کانپنے لگتا، تھر تھر کانپنے لگتا تھا۔ اور فرمایا کہ پھر میں ایک رات سویا ہوا تھا جب میرے پاس ہوئے زمین کے خزانوں کی کنجیاں لا کر میرے ہاتھ میں رکھ دی، یعنی کائنات کے سارے خزانوں کی چابیاں لا کر میرے ہاتھوں پہ رکھ دی۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اگر میں احد پہاڑ کا حکم دوں یہ سونا بن کر چلنے لگا۔ یہ سارے اختیارات کے باوجود تاجدار کائنات قربان جائیں آپ کی سادہ زندگی کے اوپر، کپڑوں کے اوپر بھی پیبند لگے ہوئے ہیں، کبھی ساری زندگی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، ساری زندگی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، یعنی آپ کی زندگی سادگی کا نمونہ تھی، سمپل لائف تھی، غریبوں کا خیال کرتے، بیواؤں کا خیال کرتے، یتیموں کا خیال کرتے، غلاموں کا خیال کرتے، مسکینوں کا خیال کرتے۔ یہ میں پچھلے کئی دن یہی بیان کر چکا ہوں۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تشریف لے گئے اور آپ لوگ ابھی تک ان عطا کردہ خزانوں کو منتقل یعنی ان سے نفع حاصل کر رہے ہیں، یعنی حضور تشریف لے گئے مگر پوری دنیا ان خزانوں کو جو دنیا کے لیے چھوڑ گئے ان سے آج بھی نفع حاصل کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میں سب سے پہلے اپنی قبر سے نکلوں گا، سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا، اور جب لوگ وفد بن کر جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں تو ان کا قائد میں ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ کیا؟ ان کا قائد انا اولہم خروجا وانا قائدہم اذا وفدوا وانا خطیبہم اذا انصتوا۔ جب ہر کوئی خاموش ہوگا قیامت کے دن کسی کی زبان نہیں کھل سکے گی، قیامت کا منظر، رب کائنات لمن الملک اليوم ایک آواز آئے گی کہ آج کس کی بادشاہی ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ جن کا آج طوطی بولتا ہے، جو کسی کو بات کرنے نہیں دیتے،
ہر کوئی خاموش ہوگا. ایک آواز آئے گی لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے. پورا قیامت کا منظر نامہ، ہر کوئی خاموش ہوگا. پھر ادھر سے آواز آئے گی للہ الواحد القہار، اس واحد اور قہار کی بادشاہی ہے. کسی کی زبان کھل نہیں سکے گی مگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے لوگوں وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا أَنْصَتُوا، جب پن سائلنس ہوگا، ہر کوئی خاموش ہوگا، تو فرمایا اس خاموشی کو توڑنے والا میں ہوں گا. قیامت کا خطیب میں ہوں گا. انا خطیبہم اذا انصتوا، انا میں خطیب ہوں گا اس دن کا. اور پھر آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَنَا مُشَفِّعُهُمْ إِذَا حُبِسُوا، فرمایا کہ جب لوگ روک لیے جائیں گے کہ سٹاپ، nobody is allowed to move forward، کسی کو ایک قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، سب میدان محشر رک جائے گا. فرمایا اس وقت صرف میں ہوں گا جو شفاعت کرنے والا. رب کائنات اذن شفاعت مجھے دے گا. مصطفیٰ تم شفاعت کرو، آج بخشش تمہاری شفاعت کی منتظر ہے، تمہاری شفاعت کی منتظر ہے. انا مشفعہم اذا حبسوا، اور آگے فرمایا وانا مبشرہم اذا یائسوا، فرمایا جب لوگ مایوس ہو جائیں گے، ڈس اپوائنٹ ہو جائیں گے، کہیں چارہ نہیں رہے گا، کہاں جائیں، نہ ادھر نہ ادھر، کچھ نظر نہیں آئے گا، کچھ نظر نہیں آئے گا، ہر طرف اندھیرا ہوگا، پریشانی ہوگی، مایوسی ہوگی. انا مبشرہم، اس وقت صرف میں ہوں گا جو خوشخبری دوں گا. لوگوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارے نبی محمد مصطفیٰ تمہارے لیے یہاں موجود ہے. سبحان اللہ. خوشخبری دینے والا میں ہوں گا. پھر آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدی، فرمایا اس دن، قیامت کے دن، بزرگی اور جنت کی چابیاں ساری میرے ہاتھ میں ہوں. بزرگی اور کرامت اور جنت کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی. جس کو چاہوں گا جنت کا تالا کھول کر جنت میں داخل کر. یہ ہے مقام مصطفیٰ، یہ ہے شان مصطفیٰ، یہ ہے عظمت مصطفیٰ، یہ ہے رفعت مصطفیٰ، یہ ہے وہ مقام جو رب کائنات کل ہر ایک کو دکھائے گا. تو کتنے خوش قسمت آپ ہم لوگ ہیں کہ اللہ پاک نے ہمارے غلامی کا تعلق، نعت خوانی کا تعلق، ادب کا تعلق حضور کے ساتھ اس دنیا میں قائم کر دیا ہے. حضور کی ذات کے ساتھ قائم کر دیا. فرمایا بزرگی الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدی، میرے پاس ہوں گی چابیاں. وَأَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَى رَبِّي یطوف علی الف خادم کأنہم بیض مکنون اور لؤلؤ منثور. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اپنے رب کے ہاں اولاد آدم، ساری آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے زیادہ مکرم و عزت والا، سب سے زیادہ عزت والا میں ہوں گا. اور میرے ارد گرد اس دن 1000 خادم پھریں گے، گویا وہ پوشیدہ حسن ہیں یا بکھرے ہوئے موتی ہیں، بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح، لؤلؤ منثور کی طرح میرے ارد گرد وہ موتیوں کی طرح خدام پھریں گے. دوستان محترم، یہ وہ مقام ہے تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. ساری زندگی بیان کرتے رہیں تو انسان
سچی بات ہے کہ یہ رات بھی ایسی ہے کہ جتنا بھی اس کے اندر بیان کر دیا جائے اتنا ہی کم ہے، اتنا ہی کم ہے، مگر ہر ایک نے حصہ پایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اللہ پاک نے وہ شانیں عطا کی، وہ مقامات عطا کیے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ وہ ہم تو انسان ہیں، کھجور کا تنا، کیا کھجور کا تنا جس کے ساتھ آقا علیہ السلام ٹیک لگایا کرتے تھے مسجد نبوی میں۔ ایک صحابیہ جن کا بیٹا لکڑی کا کام کرتا تھا، وہ آ کے حاضر ہوتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں تو آپ کے لیے جو مسجد میں ممبر ہوتا ہے ممبر بنا دیں۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ جب وہ ممبر آیا، یہ تمام حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام اس کھجور کے تنے سے ہٹ کر اس ممبر پر بیٹھے تو اس کھجور کے تنے نے اس حد تک رونا شروع کر دیا کہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اس کی سسکیوں سے ہمارے کلیجے پھٹنے لگے، ایسے تھا کہ ہمارے کلیجے پھٹ گئے۔ اس طرح وہ سسکیاں بھر بھر کے حضور کی جدائی کے خشک تنا رویا، خشک تنا۔ آقا علیہ السلام نے پھر اپنے منبر شریف سے اٹھ کر اس کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اس طرح ہاتھ پھیرا جیسے کوئی بچے کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا، اور پھر وہ سسکیاں لیتا لیتا جیسے بچہ ماں کی آغوش میں آ جائے نا، رو رہا ہو تو ماں آہستہ آہستہ سر کے اوپر پیار کا ہاتھ پھیرتی ہے اور وہ چپ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اوپر اپنا دستے شفقت پھیرا اور سسکیاں لیتا لیتا وہ چپ ہو گیا۔ اور پھر آگے اختیار مصطفیٰ دیکھیے، حضور نے اس سے پوچھا اے درخت کے تنے خشک تنا، اس سے باتیں ہو رہی ہیں، وہ کوئی انسان نہیں ہے، کوئی جانور نہیں ہے، اور درخت بھی وہ خشک، وہ بھی تر نہیں ہے۔ پوچھا اگر تو چاہے تو تیرے اوپر کرم کر دوں اور تو قیامت تک سر سبز و شاداب ہو جائے اور قیامت تک لوگ تیرا پھل کھاتے رہیں، اور اگر چاہوں اور اگر تو چاہے تو تجھے کاٹ کر اپنے قدموں کے نیچے، یہاں حضور خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اپنے مبارک قدموں کے نیچے دفن کر دوں اور قیامت کے دن تو جنت کا درخت بن کر نکلے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کے قدموں کے نیچے بچنا اس سے کہیں زیادہ عزیز ہے کہ میں ساری زندگی ہرا بھرا ہوں۔ تو لہذا اس کی اس خواہش پر اس کو کاٹ کر آقا علیہ السلام کا یہاں منبر مبارک تھا، یہاں پر آپ کے مبارک قدم لگتے تھے، اس جگہ پہ دفن کر دیا گیا، اور قیامت کے دن وہ کھجور کا تنا اور وہ خشک درخت جنت کا درخت ہوگا۔ غزوہ بدر میں حضرت عکاشہ بن محصن کی تلوار جنگ کے دوران ٹوٹ جاتی ہے، تلوار ٹوٹ جاتی ہے۔ آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تلوار ٹوٹتی جہاد کس سے کروں؟ فرمایا کوئی بات نہیں، پکڑ کے چھڑی پکڑا دی، فرمایا جاؤ جہاد کرو۔ وہ کہتے ہیں ہاتھ میں تو چھڑی تھی مگر جب میں چلاتا تھا تو وہی چھڑی تلوار بن جاتی تھی۔ وہ چھڑی کیا بن جاتی تھی؟ تلوار بن جاتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ اور آپ کی شان۔ حضرت عمار بن یاسر، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بہت عظیم صحابی ہوئے، بہت عظیم صحابی ہوئے ہیں جن کو بہت زیادہ اذیتیں دی گئیں،
کفار کی طرف سے بہت زیادہ اذیتیں ٹارچر کیا گیا. ان میں سے یہ ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر کو لوگ گرم لوہا کر کے، کیا لوہے کو گرم کر کے ان کے جسم کو داغتے. ایک دفعہ ان کے جسم کو گرم لوہے کے ساتھ داغا جا رہا تھا. ادھر سے آقا علیہ السلام وہاں سے گزرے. جب آقا علیہ السلام نے دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے آگ عمار پر اس طرح ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا جس طرح تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی تھی. آقا علیہ السلام نے فرمایا، یا نار کونی بردم و سلاما علی عمار کما کنت علی ابراہیم. اے آگ جس طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب آگ نمرود پر، نار نمرود پہ ڈالا گیا تھا تو اس وقت رب کائنات نے فرمایا تھا، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا. جب مصطفیٰ کریم نے اپنے عمار کو آگ میں جلتے دیکھا تو فرمایا، یا نار کونی بردم و سلاما علی عمار، میرے عمار پر ٹھنڈی ہو جا، میرے عمار کو تکلیف نہ دے. اس نے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں، یہ بڑا تڑپا ہے آگ تجھ سے، تو نے اس کو بڑا تڑپایا ہے، لہذا آج کے بعد تو میرے عمار کو نہیں جلانا. مصطفیٰ کی یہ زبان سے نکلنا تھا، وہی آگ حضرت عمار پر گل و گلزار بن گئی. وہی عمار، وہی آگ حضرت عمار کے اوپر گل و گلزار بن گئی، ٹھنڈی بن گئی. اللہ پاک ہمیں آقا کو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، آمین، معرفت عطا فرمائے. آج کی صلوات کی نسبت سے آپ سب احباب کا آنا قبول ہو. وما علینا الا البلاغ المبین.